یہ اپنے رب کو پکارنا چاہتے ہیں اور پکارتے رہتے ہیں، کبھی اس کے خوف سے، اس کے جہنم کے عذاب سے، اور کبھی اللہ کی ذات سے امید لگا کر اس کو پکارتے ہیں۔ اور صدقہ خطاؤں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خواب میں، فرمایا میں نے رب کو دیکھا، وہ بہت پیاری صورت میں تھا۔ اور آپ سوچئے کہ اللہ کے معزز ترین فرشتے جن اعمال کے بارے میں سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، وہ اعمال کتنے قیمتی ہوں گے۔ میری امت میں حلال اور حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ ابن جبل ہے۔ کل اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل کے ساتھ ہم نے خیر کے کئی دروازوں سے متعلق پڑھا تھا جو آپ رمضان المبارک میں حاصل کر سکتے ہیں، اور جن دروازوں سے آپ خیر میں اور خیر کے مقام یعنی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر بہت سارے اعمال ایسے بھی ہیں جو عام طور پر ہماری نظر میں چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ خیر کا بہت بڑا سبب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کبھی بھی خیر کے، معروف کے یعنی نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو، حقیر مت سمجھو۔ نیکی کا ہر کام بہت بڑا ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، خواہ آپ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں تو یہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ خوشنما چہرے کے ساتھ اپنے بھائی کو ملنا، یہ اچھے انداز میں اس کو ویلکم کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم نے کل ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، آپ کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، چاہے ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے بچ جاؤ، اور جس کو کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ملے وہ اچھی بات کر لے، جہنم سے بچ جائے۔ آپ تصور کریں کہ اچھی بات کا ایک کلمہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدکارہ عورت کے بارے میں، سیاہکار عورت کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے موزے میں پانی پلایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فشکر اللہ لہا فغفر لہا، اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کی اس نیکی کی بھی قدر کی اور اس کو بخش دیا، اس کو بخش دیا۔ تو خیر کے بہت سارے دروازے ہیں، ہم اس مختصر سے وقت کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ ہم بات کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، یاد دہانی کرا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ یاد دہانی کرا دیا کریں۔ یاد دہانی کرانے سے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ عین ممکن ہے آج کی ہماری مجلس جو یاد دہانی کی مجلس ہے، یہ ہم ایمان والوں کو، مردوں اور عورتوں کو، بڑوں اور چھوٹوں کو فائدہ دے دیں، اور اگر کسی کو فائدہ ہو جائے تو یہی ہماری اس مجلس کا مقصد ہے۔ تو آئیے ہم آج اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث، بڑی مبارک حدیث سے۔ آپ جب یہ حدیث پڑھیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ بہت حیران ہوں گے کہ جیسے ایک باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، اس کو اپنے مقاصد تک پہنچنا سکھاتا ہے، اس سے بہت زیادہ ہمارا رب
ہم گنہگاروں کو خیر کے دروازوں میں سے داخل کرنا چاہتا ہے۔ آپ ذرا یہ حدیث پڑھیے میرے ساتھ، یہ حدیث ہے سنن ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی سفر، ایک سفر میں تھا، فاصبحت یوما قریبا منہ ونحن نسیر، ہم چل رہے تھے تو ایک مرتبہ صبح کے وقت ایسا کیا میں نے کہ میں آپ کے قریب ہو گیا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا، آپ بھی سواری پر تھے میں بھی سواری پر تھا لیکن میں قریب ہو گیا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، میرے آقا مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے اور مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم سے مجھے دور کر دے۔ کتنا یعنی سوال کتنا اہم ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے۔ آپ نے فرمایا لقد سألت عظیما، معاذ تم نے بہت عظیم شے کا سوال کر لیا ہے، بہت عظیم شے کا تم نے سوال کر لیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یہ بہت آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی آسانی کر دے۔ بات تم نے بہت بڑی پوچھی ہے، دیکھیے نا ڈائریکٹ سوال ہی پورے دین کا احاطہ کر رہا ہے کہ ایسا کام بتائیے کہ میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں، اور یہی تو پورے دین کا مقصد ہے، پورے دین کا مقصد کہ آپ کو جس گھر سے نکالا گیا تھا جنت سے، اس میں آپ نے دوبارہ داخل ہونا ہے، اور جو جہنم شیطان اور اس کے پیروکاروں کے لیے بنائی ہے اس سے آپ نے بچ جانا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو گویا یہ پوری زندگی کی کامیابی کا ایک مختصر لفظوں کا سوال تھا کہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت کے اندر داخل کر دے اور مجھے جہنم سے بچا لے۔ اور میرے خیال میں جو رمضان المبارک آ رہا ہے ہم سب کی یہی کوشش ہوگی، پہلی اور آخری کوشش یہی ہوگی اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بات تم نے بہت بڑی پوچھی ہے، لیکن اگر اللہ آسان کر دے نا تو آسان بہت ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ڈیٹیل اس سوال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو، بنیادی طور پر تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ ارکان اسلام ہیں، آپ نے یہ پانچوں گنوائے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، معاذ میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ خیر کے دروازے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ آپ نے پھر خود ہی معاذ کے سوال کرنے سے پہلے آپ نے خود بتایا، آپ نے فرمایا دیکھو الصوم جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے، ڈھال ہے، مطلب جہنم کے مقابلے میں آپ کے لیے ڈھال ہے۔ والصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ خطاؤں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ صدقہ خطاؤں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ تیسری بات وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور آدمی کی وہ نماز جو رات کے گہرائی میں، رات کے کی تنہائی میں اور اندھیرے میں پڑھتا ہے۔
اور آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے جب ترتیب کے ساتھ ان اعمال کا تذکرہ کیا تو پہلے دن روزے کا ذکر کیا، اور کل کی کلاس میں ہم نے یہی صدقے کا ذکر کیا اور قیام اللیل کا ذکر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دروازوں میں یہی 3 بنیادی چیزیں ذکر کی۔ روزہ یہ آپ کو جہنم کے مقابلے میں ڈھال کا کام دے گا، جہنم کی آگ اور اپنے خطاؤں کی آگ بجھانے کے لیے صدقہ۔ تیسرے نمبر پر قیام اللیل، جو آپ رات کی تنہائیوں میں کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے جو بدن ہیں، ان کی جو پشت ہے، پیٹھ ہے، کمر ہے، یہ بستروں سے الگ رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیوں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ اپنے رب کو پکارنا چاہتے ہیں اور پکارتے رہتے ہیں، کبھی اس کے خوف سے، اس کے جہنم کے عذاب سے ڈر کر، اس اللہ کی ذات سے ڈر کر، اور کبھی اللہ کی ذات سے امید لگا کر اس کو پکارتے ہیں، کبھی اللہ کی جنتوں کی امید پر اس کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور فرمایا کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن نے فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کسی نفس کو نہیں پتا کہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے لیے کیا تیار کیا گیا ہے۔ جزاءً بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا، ان کے اعمال کا یہ بدلہ ہے۔ تو آپ سمجھیے بات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایسا کچھ تیار کیا گیا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی اوپر ہے، لیکن عمل یہی ہے۔ روزہ رکھنا ہے تاکہ آپ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، صدقہ کرنا ہے تاکہ آپ کی خطائیں مٹ جائیں، اور قیام اللیل کرنا ہے تاکہ یہ آپ کو سیدھا جنت میں لے جائے۔ اچھا، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، پھر اللہ کے رسول نے اگلا سوال خود کیا۔ آپ نے فرمایا، الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، میں تمہیں اس دین کی بنیاد اور دین کے ستون جو پلر ہے، اور اس کے کوہان کی جو چوٹی ہے، لیول، سب سے اونچا لیول، یہ تو میں نہ بتاؤں؟ تو آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ رأس الامر الاسلام، اسلام کی جو بنیاد ہے، دین کی جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے وہ جو 5 ارکان ہم نے گنائے ہیں۔ وعمودہ الصلاۃ، اس اسلام کا جو پلر ہے نا وہ نماز ہے، اس دین کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کے جو کوہان کی چوٹی ہے وہ جہاد ہے۔ اچھا، پھر بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، آقا آپ نے فرمایا معاذ، میں تمہیں ان سب باتوں کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ خلاصہ، اب آپ نے جب خلاصہ بیان کرنا تھا تو آپ نے، معاذ بن جبل کہتے ہیں، اپنی زبان مبارک کو پکڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا، آپ نے فرمایا تکف علیک ھذا، اس زبان کو سنبھال کر رکھو۔ معاذ بن جبل حیران ہوئے، کہنے لگے یا نبی اللہ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہمارا اس پر بھی مواخذہ ہوگا جو ہم باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ثقلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کیا لوگوں کو الٹے منہ، اوندھے منہ جہنم میں ڈالنے والی چیز ان کی زبان کی کٹائی کے علاوہ بھی کچھ ہوگی؟ عام لوگ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے نا، یہ الٹے منہ جائیں گے جہنم کے اندر۔ تو دیکھیے بہت ساری چیزیں اس مختصر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ آپ اور میں ان خیر والی باتوں کے ساتھ اگر چمٹ جائیں نا جی، تو بہت کچھ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، بہت کچھ۔ لیکن کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے
ہم بہت کچھ سمیٹتے ہیں لیکن زبان سب کچھ ضائع کر دیتی ہے. یہ زبان یوں سمجھیے وہ کینچی ہے جو ہم نیکیوں کی تھیلی کے نیچے سے کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس زبان سے ہم جتنا اس تھیلی میں سوراخ کرتے ہیں نیکیاں دھڑام سے اتنی سپیڈ کے ساتھ نیچے آتی ہیں. تو آپ نے جہاں نیکیاں کرنی ہے نا، آپ نے قیام اللیل کرنا ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے صدقہ کرنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، جہاد کرنا ہے، حج کرنا ہے، جتنی آپ کی نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھنے کے لیے کف علیک ھذا، اس زبان کو سنبھال کے رکھنا ہے. تو بڑی پیاری حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو میرے خیال میں خیر کے بہت سارے دروازے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں. اچھا، اب اگلی حدیث دیکھیے. یہ حدیث اور بھی زیادہ مزے کی ہے، اور اس لیے بھی مزے کی ہے کہ اس حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ساتھ مکالمہ ہے. حدیث کیا ہے؟ وہی حضرت معاذ بن جبل. اور معاذ بن جبل میں آپ کو بتاؤں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ہے کہ اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں حلال اور حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم صحابی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کئی راز کی علمی باتیں کرتے تھے، ایسی باتیں جو علماء کے ساتھ کی جاتی ہیں. کئی مجلسیں ہوتی ہیں نا جو خاص علماء کی ہوتی ہیں، وہاں کچھ اوپر کے درجے کے علم کی باتیں ہوتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ کے ساتھ اس لیول کی باتیں کیا کرتے تھے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداد من صلاة الصبح حتی کدنا نتراء عین الشمس. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ ہو گئے، گھر میں ہی تھے، آئی نہیں. یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج کی آنکھ دیکھ لیتے، یعنی سورج کی شعاعیں دیکھنا شروع کر دیتے، سورج طلوع ہونے کے قریب تھا. فخرج سریعا، پھر آخری وقت میں اللہ کے رسول تیزی سے باہر آئے گھر سے. فصوب بالصلاۃ، اقامت کہی گئی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجوز فی صلاتی، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی اور مختصر نماز پڑھائی، جلدی آخری وقت تھا نا، آپ نے مختصر سی نماز پڑھائی. فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیر دیا، دعا بصوتہ، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اس حدیث کو آپ نے بڑے ہی پیارے انداز میں بڑا ہی محبت کے ساتھ پڑھنا اور سننا ہے انشاءاللہ. فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیر دیا، دعا بصوتہ، آپ نے اپنی آواز لگا کر لوگوں کو پکارا. فقال لنا، آپ نے ہم سے فرمایا، علی مصافکم کما انتم، علی مصافکم کما انتم، آپ نے قبلے کی طرف ہی آپ کا رخ تھا. آپ نے فرمایا جیسے بیٹھے ہو وہیں اسی طرح صفوں میں بیٹھے رہنا. ثم انفتل الینا، پھر آپ نے ہماری طرف رخ کیا. فقال اما انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم الغداۃ، میں تمہیں کچھ بات بتاؤں گا جس کی وجہ سے میں آج صبح کی نماز میں لیٹ ہو گیا. میں تمہیں کچھ بات بتاؤں گا جس کی وجہ سے میں آج صبح کی نماز میں لیٹ ہو گیا. بات کیا تھی؟ آپ نے فرمایا انی قمت من اللیل فتوضأت فصلیت ما قدر لی، رات کو میں اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے، میں نے وضو کیا اور جتنی اللہ نے مقدر میں کی تھی میں نے نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی میں نے. فنعست من صلاتی فاستثقلت، نماز میں مجھے نیند آنا شروع ہو گئی، اونگ آنے لگی، نماز میرے لیے مشکل ہوتی گئی، نماز میں ہی نیند آنے لگی، میرے لیے نماز مشکل ہو گئی. فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اسی دوران، نماز ہی کے دوران، اسی نیند کی حالت میں میں نے دیکھا میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوں. فی احسن صورہ، میرا رب بہت خوبصورت صورت میں تھا، بہت پیاری صورت تھی میرے رب کی. اب وہ کیسی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ بہت پیاری صورت تھی.
ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا بہت پیارے نوجوان کی طرح کی صورت تھی، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے، بس اتنا بتایا گیا کہ رب کریم کی صورت بہت پیاری تھی، اور یقیناً ہمارا رب تو سب سے پیارا ہے، دنیا کا جتنا حسن ہے اسی رب نے تو بنایا ہے، تو آپ سوچئے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا خواب میں نے رب کو دیکھا، وہ بہت پیاری صورت میں تھا۔ فقالا، تو رب کریم نے فرمایا یا محمد، اے محمد، قلت لبیک رب، میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں، میرے رب میں حاضر ہوں۔ قال فیما یختصم الملأ الاعلی، اللہ نے فرمایا محمد یہ ملأ اعلیٰ یعنی جو اونچے فرشتے ہیں، فرشتوں کا گروہ ہے، وہ کس بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں؟ قلت لا ادری رب، میں نے کہا میرے رب میں نہیں جانتا۔ قالها ثلاثا، اللہ تعالیٰ نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا اور رسول اللہ نے وہی جواب دیا، میرے رب میں نہیں جانتا۔ قال فرأيته وضع كفه بين كتفي، میں نے دیکھا کہ رب کریم نے اپنی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی، حتی وجدت برد اناملہ بین ثدیی، یہاں تک کہ اس کے انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے درمیان میں پائی۔ یہ سینے کے درمیان کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا رب کریم کی انگلیوں کی ٹھنڈک مجھے یہاں محسوس ہوئی۔ فتجلی لی کل شیء عرفت، بس رب کریم نے ایسے ہاتھ رکھا تو ہر چیز میرے سامنے واضح ہو گئی، میں نے سب پہچان لیا کیا ہو رہا ہے۔ فقال یا محمد، اب اللہ نے فرمایا اے محمد، قلت لبیک رب، میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں۔ قال فیما یختصم الملأ الاعلی، بتاؤ یہ ملأ اعلی کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ قلت فی الکفارات، میں نے کہا کفاروں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ کفارہ مطلب وہ اعمال جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، وہ اعمال۔ قال ما ہن، اللہ نے پوچھا وہ کفارات کیا ہیں؟ قلت، میں نے کہا مشی الاقدام الی الجماعات، جماعت کی نماز کے لیے پیدل اپنے پاؤں پر چل کر جانا، باجماعت نماز کے لیے پیدل اپنے پاؤں پر چل کر جانا، یہ کفارہ ہے۔ والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، اور مسجدوں میں نماز کے بعد بیٹھے رہنا۔ واسباغ الوضوء فی المکروہات، اور ناگوار مواقع پر، مشکل اوقات میں، جب آپ کے لیے مشکل ہو، جیسے سردی کے موقع پر وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، تب اپنا پورا وضو کرنا، پورا وضو کرنا، یہ کفارات ہیں۔ 3 چیزیں، پہلی چیز مشی الاقدام الی الجماعات، جماعت کی نماز کے لیے پیدل چل کر جانا۔ دوسری چیز نماز پڑھنے کے بعد، مسجد میں جب آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا۔ تیسری چیز وضو کو پورا کرنا، چاہے مشکل اوقات ہوں، آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، پانی ویسے ہی بہت ٹھنڈا لگ رہا ہے آپ کو، لیکن پورا وضو کرنا۔ پورے وضو کو علماء نے ڈیفائن کیا ہے کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ مکمل دھونا، کوئی اس میں خشک جگہ نہ رہے۔ تو یہ 3 کام کفارات ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم فیما، اور بتاؤ ان کی بحث کس معاملے میں ہے؟ قلت، میں نے بتایا اطعام الطعام، فرشتے آپس میں جو بحث کر رہے ہیں وہ کھانا کھلانے کے بارے میں کر رہے ہیں۔ ولین الکلام، نرم بات کرنے کے بارے میں کر رہے ہیں۔ والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور
رات کے وقت جب سارے لوگ سو رہے ہوں تب نماز پڑھنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یعنی آپ بتانے کا مقصد یہ ہے ملائے اعلیٰ یعنی جو معزز ترین اللہ کے قریبی ترین فرشتے ہیں ان کی آپس میں جو بحث مباحثہ ہے, ان کی آپس میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ ان معاملات میں ہو رہی ہے. کھانا کھلانے کا اجر, کھانا کھلانا. اچھا, مسلمان کے ساتھ بات کرتے ہوئے لہجے کو نرم رکھنا. اب یہ دیکھیے یہ کون سا عمل ہے, لیکن اللہ کے ہاں بلکہ اللہ کے معزز فرشتوں کے ہاں یہ بہت قیمتی عمل ہے. اتنے معزز فرشتے ان اعمال کے بارے میں بات کر رہے ہیں. دیکھیے نا, جیسے ہمارے ہاں عام آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ عام آدمیوں کی گفتگو ہے, لیکن دو بڑے جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو بات کتنی قیمتی ہوگی. اور آپ سوچئے کہ اللہ کے معزز ترین فرشتے جن اعمال کے بارے میں سوچتے ہیں, بات کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, وہ اعمال کتنے قیمتی ہوں گے. کون سے اعمال ہیں؟ اطعام الطعام, کھانا کھلانا. ہم اس کو انشاءاللہ الگ سے بیان کرتے ہیں. دوسرا عمل ہے لین الکلام, نرم بات کرنا. آپ دیکھیں آپ غصے میں ہیں, بس اوقات ایسے ہوتے ہیں آپ غصے میں ہیں, آپ ٹینشن میں ہیں, ڈپریشن ہے, کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی مسلمان سامنے آتا ہے اس کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں, اس بات میں آپ کا لہجہ فوراً نرم ہو جاتا ہے. فوراً رحماء بینہم, آپس میں بڑے نرم ہوتے ہیں. وخفض جناحک للمؤمنین, اپنے لہجے کو اہل ایمان کے لیے جھکا لو, نرم کر لو. مسلمان کے ساتھ ایسے بات ہوتی ہے. ولو بکلمۃ طیبۃ کا کیا مطلب ہے؟ اچھی سی بات کر لیں آپ اس کے ساتھ. بھئی اس کو تو نہیں پتا نا آپ ٹینشن میں, اس کو تو نہیں پتا آپ غصے میں, یا پتا بھی ہے چاہے اسی نے غصہ دلایا ہے, لیکن وہ مسلمان ہے نا, آپ اس پر غصہ نہ کریں. بس اتنی سی بات ہے. والصلاۃ باللیل والناس نیام, رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو آپ وہاں نماز پڑھیں. ملائے اعلیٰ کی آپس میں جی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ جب رات کو لوگ سو رہے ہوں آپ نماز پڑھیں. اچھا, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں بتائیں, اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سل, میرے محبوب آپ دعا کرو. دوسری بعض روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ دعا اللہ نے سکھائی, آپ دعا کرو. اب اتنے اہم مقام پر جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں, آپ سوچیں کیا مانگا ہوگا. ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں, چاہے وہ خواب کا ہی معاملہ ہے, لیکن نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں نا. ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے, اللہ کو دیکھ کر مانگ رہے ہیں. تو فرمایا اللہم انی اسألک فعل الخیرات, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ دعا آپ نے یاد کرنی. میں اس کو 2 دفعہ ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ کو پڑھنی آ جائے, تو ہم یہ دعا آپ کو الگ سے بھیج بھی دیں گے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات, اے اللہ میں خیر کے کام کرنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں, تو مجھے خیر کے عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات, برے کام چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. وحب المساکین, مجھے مسکینوں کی محبت نصیب فرما. مسکینوں کی محبت, آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول مسکینوں سے بڑا پیار کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین, اللہ مجھے مسکینوں کے اندر شامل رکھ, مسکینوں کے اندر موت دے, اور قیامت کے دن میرا حشر جب مجھے قیامت والے دن اٹھائے گا مسکینوں والی کیٹیگری میں اٹھانا. حب المساکین, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رسول اللہ مسکینوں کی محبت مانگ رہے ہیں. وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي, اور میرے رب مجھے بخش دے, مجھ پر رحمت فرما. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون, اور اللہ اگر تو کسی قوم کو آزمانے کا ارادہ کر لے, فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے, مجھے فتنے سے پہلے ہی اٹھا لینا, مجھے فتنے میں مت ڈالنا. کیونکہ بسا اوقات فتنہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ آدمی پھنس جاتا ہے. اللہ مجھے فتنے سے پہلے ہی اٹھا لینا. اللہ کے رسول ڈرتے تھے باوجود اس کے کہ آپ
مطلب نبی خیر تھے، آپ صرف سراپا خیر تھے، لیکن آپ ڈرتے تھے کہ کسی طور کوئی بشری تقاضا ایسا نہ آ جائے میں فتنے میں بڑھ جاؤں۔ تو آپ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اگر تو لوگوں کے ساتھ فتنے کا ارادہ ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فتنہ بھیجتا ہے قوم میں، امت میں، تو فرمایا کہ اللہ مجھے فتنے سے پہلے ہی اٹھا لینا، فتنے میں ڈالے بغیر اٹھا لینا۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اس کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ، اور اس عمل کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ یعنی اللہ تیری محبت بھی، تجھ سے محبت کرنے والے کی محبت بھی مجھے دے، یعنی جو اہل ایمان تجھ سے محبت کرتے ہیں ان اہل ایمان کی محبت بھی مجھے نصیب فرما، اور ان اعمال کی محبت بھی مجھے نصیب فرما جو اعمال مجھے تیری محبت کے قریب کر دیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے بہت اچھے اچھے کام ہوتے ہیں لیکن دل نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ دل میں ان کی محبت نہیں ہے۔ اللہ دیکھیں نا، مطلب اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تب ہی ہوگا نا، اگر اللہ آپ کے دل میں ڈالے گا۔ قرآن میں کیا آتا ہے کہ وَلَكِنْ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نزدیک کفر، فسوق اور عصیان کو ناپسند بنا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو منتخب کیا ہے، جی تمہارے دلوں میں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو منتخب کیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ اللہ سے اس کی محبت بھی مانگیں، اس سے محبت کرنے والوں کی بھی محبت مانگیں، اور ان اعمال کی محبت مانگیں جو آپ کو اللہ کی محبت نصیب کرا دیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ بیان کیا نا فجر کے بعد، جب آپ نے فرمایا انہا حق، دیکھو یہ پورا واقعہ حق ہے، فدرسوہا، اس کو سیکھ لو، ثم تعلموہا، پھر آگے سکھا بھی دو، اس کو سیکھ لو اور پھر آگے سکھا بھی دو۔ تو دیکھیں میں نے تو سیکھنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کو سکھا دیا ہے۔ میں یہ دعا دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہو جائے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فاقبضنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ تو یہ دعا ضرور یاد کیجیے، ہم انشاءاللہ الگ سے لکھی ہوئی بھی آپ کو دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو بہت سارے عمل ہم نے اس حدیث سے سیکھے۔ کفارات کیا ہیں؟ پیدل چل کے مسجدوں کی طرف جانا، ناگوار حالات میں مکمل وضو کرنا، اور نماز کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی اسی جگہ پر آپ بیٹھے رہیں، جیسے اس دن اللہ کے رسول نے فرمایا علی مصافکم، جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو، جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو۔ اچھا وہ جو جگہ ہوتی ہے نا جی، میں آپ کو بتاؤں، میں نے کئی احادیث میں یہ بات نوٹ کی ہے کہ وہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے، شاید یہ جگہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے Recording stopped. Recording in progress. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے، جب تک یہ آدمی وضو کی حالت میں وہیں بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتہ اس کے لیے مسلسل دعا کرتا رہتا ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کو بخش بھی دے، اس کے اوپر مہربانیاں بھی فرما، اللہ اس کو بخش بھی دے، اس کے اوپر رحمت بھی فرما۔ آپ سوچیں جس فرشتے کو اللہ مقرر خود کرتا ہے اس فرشتے کی اللہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ تو یہ کوئی خاص جگہ ہوتی ہے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے فوراً اٹھ کے بھاگنے کی بجائے، مصلی فوراً لپیٹنے کی بجائے بیٹھے تھوڑی دیر۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے یہ حدیث سنن نبی داود کی شرح میں نقل کی ہے، تو بڑی ایک پیاری بات کی ہے۔
بڑی پیاری بات کی. وہ کہتے ہیں جس آدمی کے گناہ زیادہ ہوں اسے چاہیے کہ نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے نہیں, جتنی دیر بیٹھ سکتا ہے بیٹھا رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے, تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے جی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کھانا کھلانے کی فضیلت کتنی ہے, نرم بات کرنے کی فضیلت کتنی ہے, تنہائیوں میں کچھ دیر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی فضیلت کتنی ہے. پھر ہم نے دعا بھی سیکھی. تو خیر سے بھرپور حدیث ہے کہ نہیں, آپ خود سوچیں. تو اب اس کے علاوہ بھی پوری ایک لسٹ ہے جو آج کی ہم نے کلاس میں پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز. آپ دیکھیں ذرا نماز کے بعد کے جو اوقات ہیں, ہم نے جیسے بات کی کہ آپ نماز پڑھ کر وہاں بیٹھے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاۃ. فرمایا اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے, مثلا آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے, اب عصر کی نماز پڑھنی ہے آپ نے, آپ وہاں بیٹھ گئے, آپ نے نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھے نہیں ہیں, اور صرف نماز آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں عصر کی نماز یہاں سے پڑھ کے جاؤں گا. لوگ عام طور پر یہ والا عمل بیت اللہ میں کرتے ہیں, جہاں نماز پڑھتے ہیں وہیں بیٹھے رہتے ہیں, پھر عصر کی نماز بھی وہیں پہ پڑھتے ہیں, مغرب کی بھی وہیں پہ پڑھتے ہیں. آپ اپنے محلے کی کوئی مسجد لے لیں, کوئی مسجد لے لیں, نماز پڑھی وہیں پر بیٹھ کے عصر کی نماز کے بعد, آپ موبائلوں کے ساتھ بھی تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا, عصر کی نماز پڑھ کے جائیں. عصر کی نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھیں, اذکار کریں, دعائیں کریں, مغرب کی نماز پڑھ کے جائیں. مغرب کی نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھے رہیں, عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں. اگر آپ نماز ہی کی جگہ پہ بیٹھ کے اگلی نماز تک بیٹھے رہے تو یقین جانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا یہ بیٹھنا بھی نماز شمار ہوگا, نماز شمار ہوگا. دوسری حدیث دیکھیے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات, میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو خطاؤں کو مٹاتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں. درجات کو بلند کر, درجات کی بلندی کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کی جنت کا لیول اوپر ہوتا ہے, آپ جب جنت میں جائیں گے ان اعمال کے ذریعے سے آپ جنت کے درجات میں اوپر جائیں گے. دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کا اپنے اللہ کے سامنے درجہ اونچا ہوتا ہے, بندہ اپنے اللہ کے سامنے ویلیویبل بنتا ہے. جتنے یہ اعمال کرتے ہیں آپ کی اللہ کے نزدیک ویلیو بنتی ہے. اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے آدمی اتنے گندے اتنے برے اعمال کرتا ہے اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال درجہ بلند ہونے کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. لازمی بات ہے جس کی اللہ کے نزدیک حیثیت زیادہ ہوگی اسی کا جنت کا مقام اونچا ہوگا. تو دونوں مطلب لازم و ملزوم ہیں. بہرحال درجات بلند ہوتے ہیں اور خطائیں مٹتی ہیں. کون سے عمل ہیں؟ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ, مشکل حالات میں جب آپ کو ناگوار گزرے تب آپ وضو مکمل کریں. وکثرت الخطا الی المساجد, کثرت کے ساتھ مسجدوں کی طرف چل کر جائیں. اور وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا ادھر ہی انتظار کرنا. آپ نے فرمایا فذالکم الرباط, فذالکم الرباط, یہ تو پہرے داری ہے, یہ تو جہاد کے پہرے داری کی طرح ہے. یعنی اگر آپ پہرا دینا چاہتے ہیں, ایمان پر پہرا, عمل پر پہرا, دین پر پہرا, آپ نماز کے بعد بیٹھ جائیں. اب رمضان آ رہا ہے نا, دیکھیں رمضان میں ہم اتنا کر سکتے ہیں. ہم کیا کریں؟ عصر کی نماز پڑھی, عصر کی نماز پڑھ کے مسجد میں افطاری کریں اور مغرب کے ٹائم آئیں, یا ظہر کی نماز پڑھی وہیں پہ بیٹھ جائیں, ذکر کریں, اذکار کریں, قرآن کی تلاوت کریں, عصر کی نماز پڑھ کے آئیں. آپ گھر میں افطاری کر کے گئے ہیں, مغرب کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح پڑھ کے آئیں. کوئی نہ کوئی ایسا وقت دن میں بنا لیں, آپ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے بیٹھ جائیں. خیر ہی خیر, خیر ہی خیر آپ کو ملے گی. بھائی ہمارے گھر میں کوئی منگتا آ جائے اور گھر میں آ کے کچھ دیر بیٹھ جائے تو آپ کو نہیں لگتا ہم اسے کچھ نہ کچھ دے دلا کے ہی واپس کریں گے؟ آپ کو نہیں لگتا ایک منگتا فقیر آدمی دنیا جہان کے سارے جہانوں سے بڑھ کر غنی کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھا ہی ہوا ہے, اور ایک دفعہ اس نے اپنی ریکویسٹ ڈالی ہے, درخواست پیش کی ہے, نماز پڑھی ہے, سجدے کیے ہیں, دعائیں کی ہیں, اور اگلی دفعہ کے لیے موقع ملنے کا انتظار کر رہا ہے, کیا یہ بندہ خالی جھولی لے کر واپس جائے گا؟
تصور کریں آپ یہ کر سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اپنے دنوں میں. چلے آپ شاید روزانہ نہ کر سکیں, ہفتے میں ایک آدھ نماز تو ایسی ہونی چاہیے جب آپ بیٹھ جائیں اور اگلی نماز تک. بہت بڑا عمل ہے یہ. اس کے بعد اگلا عمل دیکھیے, جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کھانا کھلائیے. قرآن نے کیا کہا کھانے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. فرمایا یہ کھانا کھلاتے ہیں حالانکہ کھانے سے خود بھی محبت کرتے ہیں, اپنے لیے ہی کھانا ہے جی, لیکن کسی اور کو کھلا دیتے ہیں, کسی مسکین کو کھلا دیتے ہیں, کسی یتیم کو کھلا دیتے ہیں, کسی قیدی کو کھلا دیتے ہیں, اور ان کو بتاتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے جزا نہیں چاہیے, بدلہ نہیں چاہیے تمہیں. تم سوچو کہ بعد میں اس کو پھر کھلانا پڑے گا کہاں سے, نہیں چاہیے تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے, شکریہ بھی نہیں چاہیے تم سے. ہم اللہ کی رضا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں بھائی تمہیں, تم شکریہ بھی ہمارا نہ ادا کرے. ایک خاتون آئی حضرت عائشہ کے پاس رضی اللہ عنہ, اس نے حضرت عائشہ سے مانگا کہ میری بیٹیوں کے لیے میرے لیے کچھ دے دیں. حضرت عائشہ کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے دیا. کہنے لگی جزاک اللہ خیرہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور ہم جب بھی نیکی کرتے ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں. حضرت عائشہ کہنے لگی وَأَنْتِ فَجَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا, اللہ تجھے بھی جزاک اللہ خیر, تجھے بھی اللہ جزائے خیر دے, لیکن میں نے تجھے یہ جو کچھ دیا ہے یہ اس لیے نہیں دیا کہ تو مجھے دعا دے, اس لیے نہیں دیا تجھے, میں نے اس لیے دی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. ہم جب بھی کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرتے ہیں, کوئی نیکی کرتے ہیں نا, تو یعنی ہم ساتھ لازماً کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا, میرے بچوں کے لیے دعا کرنا. دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ کا وہ جو اخلاص ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. آپ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, حالانکہ یہ کام خالصتاً صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, حتیٰ کہ اس سے جزاک اللہ خیر کی بھی امید نہ رکھیں. وہ بندہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے جو آپ کو جزاک اللہ خیر بھی نہیں بولتا. کھانا کھلائیں بھئی, آپ کسی کے لیے کھلا رہے ہیں, کیا اللہ نہیں ہے جس کے لیے آپ کھلا رہے ہیں؟ اور کیا آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر وہ جزاک اللہ خیر نہیں بولے گا تو آپ کا ضائع ہو جائے گا؟ ایسے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں, آپ کھانا کھلائیے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں, تم پر احسان نہیں کر رہے, ہمیں اپنے رب سے ڈر لگتا ہے. اس دن, جو دن بہت اداسی والا اور بڑا سخت دن ہوگا, اس دن جو اپنے رب کا جو ہمارا قہر ہوگا, اس رب سے ڈرتے ہیں ہم. فرمایا یہ ایسے کرتے ہیں. فوقاہم اللہ, یہ فا جو ہے نا جی یہ تب آتی ہے جب آپ کسی کے عمل کا فوری ریپلائی کرتے ہیں, فوری اس کو جواب دیتے ہیں. فرمایا فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم, اس دن سے ڈر کے کر رہے ہیں یہ سب کچھ, تو ان کو بتا دو اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا, اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا. وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا, جہاں ان کو لگ رہا ہے وہ دن بڑا سخت ہوگا, بڑا اداسی والا ہوگا, اللہ نے ان کو اس دن چہرے کی کشادگی دے دی ہے, چہرے کی تازگی اللہ نے ان کو دے دی ہے, چمک, ان کا چہرہ چمکا دے گا اللہ اس دن, اور سرور عطا کرے گا, خوشی عطا کرے گا. اداسی والا دن نہیں ہے ان کے لیے. انہوں نے کھانا کھلایا میرے بندے کو. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, کسی مٹی سے اٹے ہوئے غریب آدمی کو کسی دن کھانا کھلا دیں, یہ گھاٹی تو گیا ہی نہیں ابھی. کسی قیدی کو, کسی گردن کو, غلام کو آزاد کرانا, یہ گھاٹی تو نے کی نہیں. تو کرنے کا یہ کام ہے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, آپ خود کھانا کھانے لگے تھے, کوئی غریب آ گیا, آپ نے کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا. فرمایا اچھا اپنے پاس سے کھانا اٹھا کے دے دیا, اس کو اللہ نے اس صبر پر اللہ نے اس کو جزا دی ہے جنت اور حریر و ریشم. اور کیا چاہیے آپ کو, اور کیا چاہیے؟ رمضان ہے نا, آپ افطاری بناتے ہیں. رسول اللہ نے کیا فرمایا, من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ, جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا اس کے لیے اس روزے دار کے روزے کے اجر کے برابر اس کے لیے اجر ہے.
مجھے ایک بات بتائیے آپ، اگر میں روزہ رکھوں اور پیٹ بھر کر سحری کروں اور شام کو بہت ساری چیزیں میں افطاری میں بھی کھاؤں، تو میرے روزے کا انشاءاللہ اگر اخلاص کے ساتھ رکھا ہے تو اجر ملے گا. لیکن میرے مقابلے میں ایک وہ بندہ جس کے پاس تھوڑا سا کہیں سحری کے لیے سامان تھا، یا شاید پانی پی کے روزہ رکھا اور بھوکا پیاسا سارا روزہ رکھا، اور شام کو بھی اس کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، آج آگے کوئی سوکھی روٹیوں کا بندوبست کر رہا ہے کہ میں افطار کر لوں، یا پانی یا کھجور کا بندوبست کر رہا ہے کہ افطار کر لوں، کسی مسجد کے باہر بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کہ مسجد والی افطاری کرا دیں. آپ سوچئے نا، مسجد میں بیٹھنے والے لوگ یا کہیں چوراہے پہ کسی افطار جو ہے نا پروگرام پہ بیٹھ کر افطاری کرنے والے لوگ، سڑک کے کنارے بیٹھ کر افطاری کرنے والے لوگ، وہ اس مزے سے افطاری کرتے ہیں جیسے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہم کرتے ہیں. اچھا، ایسے بندے کو جب آپ نے افطار کرایا، آپ سوچیں اس کے روزے کا اجر کتنا ہوگا. آپ تو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے سحری کرتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں، انشاءاللہ اجر ہے اور بہت اجر ہے انشاءاللہ. لیکن جو آدمی مشقت بھرا دن گزار کے بھی رات شام کو افطاری کرتا ہے، اور وہ افطاری آپ کے پیسوں سے کرتا ہے یا آپ کے دیے ہوئے سامان سے کرتا ہے، آپ سوچئے اس کی افطار کا انداز کیا ہوگا. تو بہت بہت بڑا موقع ہوتا ہے یہ کھانا کھلانا، افطار کرانا، غریبوں تک پہنچانا. یہ میں اور آپ عمل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور عمل ہے، دعائیں کیجیے. دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. الامام العادل والصائم حتی یفطر، ایک نیک امام جو نیک حکمران ہوتا ہے اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. روزے دار جو روزے سے ہو افطار کرنے سے پہلے پہلے اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. قرآن میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں بہت قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. اچھا نا، علماء نے جیسے امام بیضاوی وغیرہ انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں یہ روزے کی آیتوں کے بیچ میں یہ والی آیت آئی ہے کہ میرے بندے پوچھے تو میں بہت قریب ہوں، میں دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں روزے کے دوران اس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے جب یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال کر رہا ہے، اس کے مطابق روزے رکھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، عبادتیں اپنی اللہ کے حکموں کے مطابق کر رہا ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے اس بندے کی بھی کوئی ضرورت ہے نا، اس کی بھی کچھ دعائیں ہیں، اس کی بھی کچھ تمنائیں ہیں، اس کی بھی کچھ آرزویں ہیں، اس کی بھی کچھ خواہشیں ہیں، اس کی بھی کچھ مانگیں ہیں جو یہ مجھ سے مانگنا چاہتا ہے. تو اس کو بتاؤ میں قریب ہوں، میں تمہاری دعا سنتا ہوں. تو یہ وہ اعمال ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اعمال ہم نے لسٹ میں رکھے ہیں، پھر اللہ نے موقع دیا تو وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. تو یہ خیر کے دروازے ہیں، ان دروازوں میں جتنا آپ اندر جائیں گے یہ دروازے اور کھلتے جائیں گے اور کھلتے جائیں گے. عین ممکن ہے یہی راستہ ہمیں جنت میں لے جائے، یہی راستہ ہمیں جنت میں لے جائے. اور یہ بہت بڑے بڑے اعمال ہیں، بہت بڑے بڑے اعمال. اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.